یہ تصویریں امام خمینی کے اپنے مکان کی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ زمانہ ہے جس میں آپ کی ملکی سیاست دانوں، حکام اور حکومتی سطح کے افراد، خصوصاً صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس، ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی افطار پر مدعو کیا تھا۔ امام خمینی نے اس موقع پر کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف نماز مغرب و عشاء کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ حي على خير العمل، حي على خير العمل، أقامت الصلاة. نماز کے بعد امام صحن میں تشریف لے گئے اور تمام مہمانوں کے موجود ہونے کے باوجود کھڑے رہے، جو اس بات کی علامت تھا کہ امام کو ابھی کسی کے آنے کا انتظار ہے جس کی آمد امام کے لیے نہایت اہم ہے۔ فوراً ہی صدر جمہوریہ سید علی خامنہئی تشریف لے آئے اور امام نے ان کو اپنے قریب چلے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بیٹھ گئے۔ یہ آئندہ آنے والے بہت سے اہم مسائل کی طرف اشارہ تھا۔ امام خمینی نے کچھ ہفتوں کے بعد اور اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے آیت اللہ منتظری کے استعفے کو قبول کر لیا تھا، اور یہ امام کی طرف سے اپنی نیابت کی طرف آخری اشارہ تھا۔ ماہ رمضان کے بعد امام کی جسمانی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ سنیچر 23 مئی 1989 امام کی زندگی کا آخری دن تھا جو امام نے اپنے جماران کے دفتر میں گزارا۔ لیکن امام نے تحریک کی شروعات میں جس طرح حضرت ابراہیم نے شہنشاہی کے بت کو توڑا، اپنی راہ کے درمیان امریکہ کے بت کو توڑا، اسرائیل کے بت کو توڑا، اور وہ سلمان رشدی کا بت ایک مغربی دنیا کا ایک چھوٹا سا بت تھا جسے اسلام کے خلاف اور اسلام کی حقیقت کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اسے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ امام کو معدے کے کینسر کا مرض تھا اور امام کو یہ مرض اس وقت سے پریشان کر رہا تھا جب امام نجف میں مقیم تھے، لیکن جیسے ہی اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نے نجف سے ہجرت فرمائی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر امام کا یہ مرض امام کے جسم سے یک بہک غائب ہو گیا تھا اور اب 10 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام کے میڈیکل پینل کے مطابق 1979 میں جب اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نجف سے باہر تشریف لائے تو امام کے جسم میں کینسر نے پھلنا پھولنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد 1989 میں دوبارہ امام کا مرض واپس پلٹ آیا تھا۔ امام کے مرض نے پھیلنا کیوں بند کر دیا اور دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، اس کی وجہ امام کے میڈیکل پینل کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، اور اسی وجہ سے آپ کو 24 مئی 1989 کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں آپ صرف 11 دن زندہ رہ سکے۔ ان کو اپنی بیماری کے بارے میں کسی حد تک معلوم تھا، لیکن کیونکہ انہیں خداوند متعال پر بھروسہ تھا تو کبھی ڈرے نہیں، اور جب بھی انہیں دل میں درد ہوتا
اور ہم ان کی خدمت میں جاتے تاکہ چیک اپ کرے، ہمیں تعجب ہوتا کہ ہم پریشان ہیں، اور وہ حرکتوں سے، ہمارے چہروں سے سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، تو وہ ہمیں تسلی دیتے تھے۔ شاید میں نے اس 40-50 سال کے عرصے میں کہ جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں، ایسا مریض نہیں دیکھا جو اتنا منظم اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان کبھی ایسا رابطہ نہیں دیکھا۔ ان میں در حقیقت میرے لیے جو دیکھنے لائق چیز تھی وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات کے مطیع تھے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا، ایک ایسا عظیم و شان رہبر جس کی کافی شہرت تھی، جس وقت ڈاکٹر کوئی بات کہتا تھا تو وہ برابر عمل کرتے۔ امام قومی مسائل سے متعلق کافی سنجیدہ رہتے تھے، اور اسی وجہ سے امام ہمیشہ حکومتی سطح پر سید علی خامنئی، ہاشمی رفسنجانی جیسے ذمہ دار افراد کو جو امام کے شاگرد تھے طلب کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی امام دن بھر کی خبروں کا خلاصہ سننے کے لیے رات کی آخری خبروں کو ضرور سنتے تھے۔ امام اپنے چھوٹے سے ریڈیو اور اخبارات کو خود سے کبھی دور نہیں رکھتے تھے تاکہ دنیا بھر کی خبروں اور حالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ امام اپنے ان آخری 11 دنوں میں بھی متعلقہ افراد سے رابطے میں رہتے تھے۔ امام کی عادت تھی کہ وہ روزانہ ایران کے تقریباً ہر اخبار کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ ایران ریڈیو کو سنتے تھے، اور خاص طور پہ ایران ٹی وی پر بھی اچھی خاصی ان کی نظر رکھتی تھی، اور بالخصوص ایران ٹی وی پر آنے والی خبروں کو بھی کثرت سے سنتے تھے۔ ایران ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے چینل پر بھی اچھی خاصی نظر رکھتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ اکثر نامچین اخباروں کے ایڈیٹوریل پڑھیں، چاہے وہ ایران کے اخبار ہو یا دوسرے ملک کے اخبار، اور بالخصوص امریکی اور اسرائیلی اخبار۔ جس وقت امام اسپتال میں داخل تھے، اسی دوران سید احمد خمینی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال میں رہے اور مستقل امام کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جو لوگ احمد خمینی کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ احمد خمینی کے اپنے والد سے محبت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر اس وقت کے بعد سے جب سے ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ خمینی نجف میں پاسی اور ساواک کے افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے۔ ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران وہ کافی مذاق کیا کرتے تھے، وہ بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، وہ بہت ہی ہنسمکھ مزاج کے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو ان کے اس مزاج کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ ان کا یہ مزاج صرف بچوں کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اور شیخ رفسنجانی سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کرے کہ خدا انہیں قبول کرے گا۔ روح اللہ نے ایک دن بھی اپنی نماز قضا نہیں کی۔ اچھی خاصی عمر ہونے اور جسمانی طاقت کے جواب دے جانے کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہی تھا کہ ویسے ہی نماز بجا لائیں جیسے عام حالت میں بجا لاتے تھے، جبکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن آپ کے اس اصرار کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ 87 سال کا یہ کمزور انسان خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا خدا کے حضور میں خجالت کی وجہ سے اپنے اوپر سختی کرتے تھے تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں۔ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تسبیح خدا کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ روزانہ اچھا خاصا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے اور اسی طرح دعا بھی کافی پڑھتے تھے۔ 10 سال کے عرصے میں کہ جو میں نے امام کی خدمت میں جمران میں گزارے، اس عرصے میں 2 مرتبہ مفاتیح الجنان پارہ ہو گئی۔ حالانکہ امام اپنی کتابوں کو بہت سنبھال کر استعمال کرتے تھے، اور بالخصوص مفاتیح کو، جو دعاؤں کی اہم کتابوں میں سے ہے۔ امام کو اس کتاب سے بے حد لگاؤ تھا اور اسے اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے کہ اس 10 سال کے عرصے میں وہ کتاب 2 مرتبہ پھٹ گئی، اور اس لیے ان کے لیے نئی کتاب لانی پڑی۔ امام کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور اتنی خراب ہو گئی کہ آخری دنوں میں آپ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ امام کو آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جائے اور آپ کے معدے سے کینسر کے غدہ کو نکال لیا جائے۔ امام نے آپریشن سے پہلے یہ فرمایا، خمین میں میرے محلے کی مسجد کے امام کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک دن آقا احمد نے مجھے فون کیا کہ امام کو مجھ سے کام ہے۔ میں امام کے پاس گیا اور کہا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، خمین میں جو کچھ میرے والد کی طرف سے ارث میں مجھے ملا ہے اسے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ انہی کے حکم سے مجھے خمین کا امام جمعہ مقرر کیا گیا۔ میں گیا تاکہ دیکھوں امام کو اپنے والد سے ارث میں کیا حاصل ہوا ہے۔ 4500 میٹر زمین امام کو اپنے والد سے ارث میں ملی تھی۔ میں نے شہداء کے خاندان خسرا کو ترجیح دی اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی۔ ابھی اس زمین پر مکانات ہیں اور وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، اور اس جگہ کا نام امام اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ ایک ایسا انسان آ کر انقلاب لاتا ہے اور پھر کچھ سالوں تک اس کی رہبری بھی کرتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہا، نہ مال نہ دولت، حتیٰ عہدہ بھی۔ فرماتے تھے مجھے خوشی ہوگی اگر رہبر کہنے کے بجائے خدمت گزار کہیں۔ آپریشن کے بعد امام خمینی کی حالت بگڑتی گئی اور ڈاکٹر ان کے مرض پر قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا کوئی نہیں کہ جس نے امام کو کبھی شکوہ کرتے سنا ہو۔ امام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک خود کو خدا کی حمد و ثنا میں مشغول کر رکھا تھا۔ 3 جون شام کے 3:30 بجے اب امام کے انتقال میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ سانس بڑی مشکل سے رک رک کر چل رہی تھی۔ مرض کی شدت چہرے سے صاف معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امام کا بار بار یہی اصرار تھا کہ نماز مغرب و عشاء کو پڑھ لیں، اور یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ بہت عجیب ہے کہ وہ حالت کہ جس میں امام کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، ایک نلی ان کے منہ سے حلق میں ڈالی گئی تھی کہ کوئی بات تک نہیں کر سکی، لیکن امام نے اس حالت میں بھی مستحبات نماز کو انجام دیا اور اسی حالت میں نماز شب بھی پڑھی۔ اگر آپ اس فلم پر غور کریں، امام انگلی کے اشارے سے اسپتال کے بستر پر مستحبی نماز کو اس طرح پڑھتے تھے کہ قبلہ کی طرف اشارہ کرتے
आबरू के इशारे से और सर के इशारे से रुकू व सुजूद करते, लेकिन नमाज को कभी तर्क नहीं किया। इमाम के सर, उनकी आंखों और उनके हाथों के इशारों से पता चलता था कि वो रुकू और सुजूद करते थे, और आखिर में वो खुदा की हम्द व सना करते हुए इस दुनिया से चले गए। मैं ये कह सकती हूँ, मैं वो आखिरी शख्स थी कि जो उनके आखिरी बाहोश लम्हों में उनके सिरहाने थी, और बेहोश होने के बाद उन्हें दोबारा होश नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर सबको अंदर बुलाओ, तो मैं किसी को भेजकर मैंने अपनी माँ, अपने भाइयों और अपनी बहनों को अंदर बुलवाया, और हम सब के सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बहुत ताज्जुब की बात थी कि ऐसी हालत में भी उन्होंने 2 शरई मसलों का जवाब दिया। मैंने उनकी जबान से निकलने वाले आखिरी लफ्ज को भी सुना था। मैंने पहले उनसे नमाज के बारे में पूछा था, नमाज शब के बारे में। उन्होंने मुझे जवाब दिया था, लेकिन मैं उनके आखिरी अल्फाज समझ नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे बत्तियां बुझा देने को कहा। शायद वो ये समझ रहे थे कि हम उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर रुकना चाहे वो रुके, और जो बाहर जाना चाहे वो बाहर जा सकता है, और फिर से बत्तियां बुझा देने को कहा। मेरी माँ और मेरी बहनें एक एक करके बाहर चली गई। मैं उनकी तरफ मुड़ी और उनके चेहरे का बूसा लिया। मैंने देखा कि वो अपनी उंगलियां हिला रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो नमाज पढ़ रहे थे। खुदा बेहतर जानता है। मैंने उनकी उंगलियों के इशारे से ये अंदाजा लगाया कि वो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने बत्तियां बुझा दी और कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके बाद दोबारा उन्हें कभी होश नहीं आया। डॉक्टरों ने होश में लाने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने सारी मुमकिन कोशिशें कर ली ताकि उनका दिल दोबारा धड़कने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि इमाम ने कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें खोली थी और वो आसमान की तरफ देख रहे थे। ये उनके आखिरी लम्हात थे। फेल की वजह से इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि वो दरअसल मैदे की बीमारी में मुब्तला थे। लामफुल नाम का कैंसर था और उनकी मौत उसी की वजह से हुई। इंतकाल हुआ। आखिरकार इमाम खुमैनी शब शंबे 28 शव्वाल के मुताबिक 3 जून 1989 को
87 سال 9 مہینے 10 دن کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ امام زمران میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی کرائے کے مکان میں رہے۔ امام کو غسل و کفن آدھی رات میں اسی کرائے کے مکان میں دیا گیا۔ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست و همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شهر منتشر شد۔ امام کے فرزند سید احمد خمینی نے آپ کی رحلت کی رات میں بیان جاری کیا جو جمہوریہ اسلامی ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا۔ امام کا دفتر بند کر دیا گیا ہے اور شرعی رقوم نیز خمس و زکوٰۃ قبول کرنے کے سلسلے میں فی الحال دفتر معذور ہے۔ اس وقت کئی لوگ تھے جو خربوں تومان امام کے دفتر میں دینا چاہتے تھے، لیکن سید احمد نے کہا کہ انہیں نہیں لاؤ کیونکہ اب امام یہاں نہیں ہے۔ جب امام خمینی اسپتال میں تھے، ایک عالم نے کچھ پیسے امام کے دفتر بھیجے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پیسے انہیں لوٹا دیے گئے اور کہا گیا کہ سید احمد نے کہا کہ انہوں نے پیسہ لینا بند کر دیا ہے۔ سید احمد نے 800 ملین کا چیک حوزہ علمیہ کے سرپرست آیت اللہ فاضل لنگرانی کے حوالے کر دیا تاکہ اس سے طلاب کا شہریہ دیا جا سکے، اور کہا کہ امام کے بینک کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا وہ امام خمینی کے گھر والوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ قم کے حوزہ علمیہ کی ملکیت ہے۔ امام خمینی کے دفتر میں موجود تمام شرعی رقوم کو آپ کی رحلت کے بعد حوزہ علم قم کے دینی طلاب پر صرف کر دیا گیا۔ امام کے اہل خانہ نے ان رقوم کے مصرف میں نہ تو کوئی دخالت کی اور نہ ان سے کچھ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سید احمد خمینی نے نہ تو اپنے والد کی زندگی میں اور نہ ہی آپ کے انتقال کے بعد جب تک خود زندہ رہے کوئی سیاسی عہدہ و منصب قبول نہیں کیا۔ آپ کا یہ عمل بذات خود مرجعیت کے وارث ہونے کا متعلق ایک قسم کا انقلاب تھا، جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مراجع جتنا بھی اقتصادی، علمی اور سیاسی سرمایہ رکھتے ہیں اس کے اثر و رسوخ اپنے خانوادے کے لیے بطور میراث چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بات امام کے گھرانے پر صادق نہیں آتی، کیونکہ آپ کے گھرانے نے سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے کبھی کوئی استفادہ نہیں کیا، جبکہ محبت و احترام کے لحاظ سے آپ کے گھرانے کو ایک بڑی منزلت حاصل ہے۔ قم کے حوزہ علمیہ کے سرپرست آیت اللہ فاضل لنگرانی نے مجھے امام خمینی اور ان کے فرزند آقا احمد کی شخصیت کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آقا احمد کی شخصیت کے بارے میں ایک اہم بات ہے
جسے تمہیں جاننا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن کہ جب میں حوضے کا سرپرست تھا، سید احمد نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حوضے کے سبھی مدرسین کو اطلاع کر دو کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب سبھی جمع ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ سید احمد ایک بڑی تھیلی کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تحفہ اور ہدیہ ہے جسے امام کے چاہنے والوں نے امام کو دیا تھا۔ پیسے ہیں اور سونا بھی ہے، اور ہم امام کے گھر والے اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں تاکہ اس پیسے اور سونے سے طلاب کا شہریہ دیا جا سکے۔ اتوار کی صبح کو رسمی طور پر امام کی رحلت کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد عربی اور مغربی میڈیا نے بڑے پیمانے پر امام خمینی کے جانشین کے بارے میں سیاسی اظہار نظر اور تجزیہ و تحلیل شروع کر دیا۔ میڈیا میں امام کے جانشین کے بارے میں ایک پر اسرار کشمکش کو پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کشمکش کے ملسس کے طور پر احمد خمینی، خامنائی اور رفسنجانی کو سامنے لایا جا رہا تھا۔ میڈیا کو یقین تھا کہ احمد خمینی اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور ان کے امکانات زیادہ ہیں۔ امام خمینی کی رحلت کے چند گھنٹوں بعد ہی مجلس خبرگان کا ایک ہنگامی جلسہ منعقد کیا گیا، جس کا ہدف جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے نئے رہبر کا انتخاب کرنا تھا۔ امام کے انتقال کے بعد خبرگان نے ایک میٹنگ بلائی۔ بحث ہوئی کہ رہبری گروہی صورت میں ہو یا فردی۔ گروہی نظریہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ فردی ہو نہ گروہی۔ اس کے بعد فرد پر بحث شروع ہوئی، اور آخر مجلس خبرگان نے مکمل اکثریت کے ساتھ ایک شخصیت کا جو باوقار، باصلاحیت، مدیر، مدبر، شجاع، فقیہ اور عدالت پسند اور آزادی پسند، یعنی حضرت آیت اللہ خامنائی مدظ اللہ العلی کو اسلامی نظام کی رہبری کے لیے حضرت امام رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد انتخاب کیا۔ امام خمینی کی رحلت سے 40 سال پہلے سے لے کر ہر مرحلے پر امام خمینی کے سید خامنائی کے ساتھ سلوک ایک خاص اہمیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے سے پہلے اور انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد بھی آیت اللہ خامنائی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام نے سخت حالات میں آیت اللہ خامنائی کے کاندھوں پر ذمہ داریاں رکھی۔ ایران کے صدر رجائی کی شہادت کے بعد کہ جس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ امام علماء کو صدر کے عہدے کے لیے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے، ایسے وقت میں امام نے آیت اللہ خامنائی کو صدر کے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دی، اور آیت اللہ خامنائی انتخابات میں جیت گئے اور ایران کے صدر بن گئے۔ اس وقت وہ دفاعی کونسل کے صدر تھے اور مسلح فوج کے ڈپٹی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ تہران کے امام جمعہ بھی تھے۔ دوسرے کام میں بھی امام ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور شہری رقوم کو خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں دیتے تھے۔ جس وقت میں امام کے دفتر میں کام کرتا تھا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک سے پیسہ آتا یا کوئی سونا دے جاتا تھا تو امام ہمیں حکم دیتے تھے کہ اس رقم کو سیدھے آیت اللہ خامنائی کو دے دیا جائے۔ امام ایسی چیزوں میں آیت اللہ خامنائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اور جبکہ امام کی نظر میں یہ ذمہ داری بہت حساس تھی۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے امام کو کہتے سنا ہے کہ اس رقم کو آیت اللہ خامنائی کے حوالے کر دیں۔
اس کے علاوہ دفتر کے کام ختم ہو جانے کے بعد امام خمینی کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں پر بھی آیت اللہ خامنہ ایک استثنا تھا۔ جب بھی وہ وہاں آتے تو امام کہتے کہ انہیں کبھی انتظار نہیں کروایا جائے اور ہم سے کہتے کہ اپنے کاغذات کو جمع کرے اور آیت اللہ خامنہ کے جانے کے بعد میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ امام کا یہ خاص سلوک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کی نظر میں آیت اللہ خامنہ کا ایک عظیم مقام ہے۔ جی ہاں، میرا ماننا یہی ہے کہ پورے ایران میں امام کے جانشین کے لیے سب سے بہترین شخص آیت اللہ خامنہ ہی تھے، کیونکہ حوزہ ان سے مانوس تھا، ہم بھی انہیں جانتے تھے اور امام بھی ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ دراصل امام نے اپنے کچھ بیانات کے ذریعے سے اس مرحلے میں ہماری مدد کی تھی جس میں وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ خامنہ ہی ہمارے رہبر بن گئے ہیں، اور مجلس خبرگان بھی ان سے اچھی طرح مانوس تھی، ہمیں ان کا انتخاب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا نے سید احمد خمینی کی زبانی آیت اللہ خامنہئی کے ولی فقیہ ہونے کو بیان کیا تو دنیا کے مبصرین اور سیاسی نظریات پر بحث کرنے والوں نے اس بات پر نہایت تعجب کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر کوہ مقننہ، قضائی، اجرائی اور تینوں افواج کے سربراہوں نے بھی آیت اللہ خامنہئی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور اس کے بعد نگاہیں مسلمانوں کے نئے رہبر کی طرف اٹھ گئیں کہ امام کے وصیت نامے کو پڑھیں۔ دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرید. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. روز منگل صبح میں امام خمینی کے جنازے کو مسلح تہران میں منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی خبر چاروں طرف پھیلی سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں اور 2 گھنٹے کے اندر ہی نگر مسلح تہران اور اس کے آس پاس 20 لاکھ سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تاکہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں اور ان کو آخری بار خدا حافظ کہہ لیں۔
اس امام کو جس کے جیسا انسان ایران اور اس کے اطراف کے علاقے نے اس صدی میں تو کم از کم نہیں دیکھا تھا۔ تشیع جنازے کے منتظمین نے آپ کے جنازے کو زمین سے 3 میٹر کی اونچائی پر شیشے سے بنی ایک جگہ پر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف سینکڑوں ہزار لوگ چوک در چوک مصلی کی طرف آئے چلے جا رہے تھے۔ تہران نے اس روز و شب کو دیوانہ وار بسر کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے کہ امام رحلت فرما چکے ہیں۔ امام کے انتقال کی خبر گویا اس بجلی کی طرح تھی جو اچانک لاکھوں انسانوں پر آ گری تھی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آہ و بکا، چیخے، نالے، غم انگیز نعرے اور ماتمی دستے، یہ سب اس عاشق قوم کا رد عمل تھا جو اپنے محبوب رہبر کے فقدان پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ امام کے جنازے کے چاروں طرف سیاہ لباس میں ملوث اور ماتم کرتے ہوئے لوگوں نے غم و اندوہ، گریہ و بکا کا ایک ایسا منظر مصلی قدس کے خاک پر رقم کیا تھا جس کو اس صدی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 5 جون تہران کی تاریخ کا وہ دن ہے جب اس شہر میں چاروں طرف ایک قیامت برپا تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو اور قیامت آ گئی ہو۔ ہر آدمی امام کے جنازے پر نماز میت پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کئی کلومیٹر لمبی صفیں تشکیل ہو گئی تھی۔ عربی ممالک اور بہت سے دنیا کے دوسرے حصوں کے اداروں کے ذمہ داران اور سیاسی اور روحانی شخصیات کا اجتماع اس موقع پر اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ دنیا بھر سے افراد آتے گئے اور اس غمگین اور علم اندوہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے سیلاب کے ہمراہ ہوتے گئے۔ فروز منگل 7:30 بجے صبح آیت اللہ العظمی گل پیگانی نے امام کے جنازے پر امامت کے فرائض انجام دیے۔ بجے صبح تدفین شروع ہوئی۔ امام کے جنازے کو ایک خصوصی گاڑی میں رکھا گیا جو انسانوں کے اس سیاہ سمندر کو ہزاروں مشکلوں کے ساتھ چیرتی ہوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ امام کو ان کی ابدی آرام گاہ تک پہنچایا جا سکے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہیں وہاں کیوں دفن کیا گیا؟ اس رات اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ امام کو کہاں دفن کیا جائے۔
ایک نے کہا کہ تم نے حضرت معصومہ کے قریب، دوسرے نے کہا کہ جمران میں، حسین آئے جمران کے بغل میں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اور تہران کے درمیان کسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک دیش کو دفن کیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن کسی نے بھی اس جگہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں وہاں موجود تھا، بہت سی جگہوں کا تذکرہ ہوا، لیکن اس جگہ کا کسی نے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ ہمیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم نے اس جگہ کو کیوں چنا، بہشت زہرا کے قریب، جو ہمارے شہداء کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا بند عالم نے امام کے دفن ہونے کے لیے اس جگہ کو چنا۔ سبھی نے کسی نہ کسی جگہ کا مشورہ دیا اور اپنی بات پر اصرار بھی کر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اس جگہ کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اچانک سبھی نے اس جگہ کی رائے پیش کی اور یہاں پر دفن کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد مجھے امام کے الفاظ یاد آ گئے جس میں امام نے کہا تھا، اے خدا، مجھے شہداء کے نزدیک قبول کرنا۔ گاڑی تدفین کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ مسلح تہران سے بہشت زہرا کے 20 کلومیٹر کے فاصلے کو گاڑی بہت دھیمی رفتار سے طے کر پا رہی تھی۔ تشییع جنازے شروع ہو چکی تھی، گاڑی لوگوں کے ہاتھوں پر معلق تھی اور عالم یہ تھا کہ گاڑی ایک تنکے کی طرح لوگوں کے ہجوم کے اس سیلاب میں ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ لوگ خود بخود گاڑی کو زمین سے بلند کیے دے رہے تھے۔ یہ منظر ایران میں اس دن کی یاد تازہ کر رہا تھا جب آپ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی تقریر بہشت زہرا میں ہوگی اور آپ کی آمد کے بعد ایرانی عوام سے وہیں پر ملاقات بھی ہوگی، جس دن 70 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ مختلف قسم کے قومی مسائل، برسوں تک ایران کے ساتھ جنگ، اقتصادی پابندیاں اور ایران کے خلاف ہر قسم کے غلط پروپیگنڈے پر مشتمل ان 10 سالوں میں کوئی امام کی شخصیت پر ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں دکھا سکتا تھا، بلکہ اس کے برخلاف آپ اپنی قوم کے محبوب ترین قائد اور رہبر بن کر ابھرے تھے، جس کا ثبوت 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل وہ انسانی سمندر تھا جو آپ کے ساتھ آپ کی ابدی منزل بہشت زہرا تک آیا تھا۔ اتنے لوگوں کا یہ اجتماع تاریخ بشریت کے اہم اجتماعات میں سے ایک تھا۔ تاریخ میں ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے بڑے انسانی مجمع نے کسی کے تشییع جنازے کی ہو۔ سپاہ پاسداران کی مداخلت اور چوطرفہ کارروائی کے ساتھ ان کے دقت عمل کے بعد ہی یہ امر ممکن ہو سکا کہ آپ کے جنازے کو ایک ایسے راستے سے ہائی وے تک لے جایا جائے جو پہلے سے طے نہیں تھا، چونکہ لوگوں کی بھیڑ اور ان کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا ایسی صورتحال میں آپ کے جنازے کو بہشت زہرا لایا جا سکے۔ ہائی وے پر آنے کے بعد آپ کے جنازے کو ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا گیا تاکہ ہوائی راستے سے بآسانی بہشت زہرا پہنچایا جا سکے۔
جہاں تدفین ہونا تھی وہاں ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا، لیکن اس کے نیچے اترتے ہی جنازے کی منتظر بھیڑ بے قابو ہو گئی اور پولیس اور فوجی دستوں کے حلقوں کو توڑتی ہوئی تابوت کی طرف دوڑنے لگی۔ دیوانہ وار اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے لوگوں نے تبرک سمجھ کر کفن کو پارا پارا کر دیا۔ پولیس نے لاکھ کوشش کی، یہاں تک کہ ہوائی فائرنگ بھی کی، لیکن لوگوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد فوج نے اس مسئلے کو اس انداز سے حل کیا کہ آپ کی میت کو دوبارہ ہیلی کاپٹر میں رکھ دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر پرواز کر گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تاکہ آپ کو دوبارہ کفن دیا جا سکے۔ ایک ایسا منظر جو کبھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی مجبوری ہے کہ وہ اس واقعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر ثبت کر لے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں امام اپنے 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب عاشقوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ تدفین کا مرحلہ دوسری مرتبہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ذمہ داران مملکت حیران و پریشان تھے کہ آخر کیا کریں، لوگوں کے اس عشق و محبت کے آگے کون سا چارہ اپنائیں، کیونکہ یہاں موجود ہر عاشق کی یہی دلی خواہش تھی کہ امام کے جنازے کو مس کیے بغیر امام کو الوداع نہ کہیں۔ اس درمیان ہاشمی رفسنجانی ہیلی کاپٹر سے اترے اور آپ نے امام کے جنازے کو واپس کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے اور امام کا جنازہ مسلسل تیسری بار تکفین کے لیے واپس کر دیا گیا۔ اس بار بذات خود احمد خمینی جنازے کے ساتھ آئے تاکہ تدفین کے مراحل انجام پا سکیں۔ لوگوں کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اعلان کر دیا گیا کہ تدفین اب 1 دن بعد ہوگی، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہیلی کاپٹر نے کئی بار نیچے اترنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 6ٹھی بار زمین پر اتر سکا۔ اس دفعہ امام کے جنازے کو لوہے کے ایک ایسے تابوت میں لایا گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا تاکہ کسی کا ہاتھ آپ کے بدن اور کفن تک نہ پہنچ سکے۔ امام خمینی کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آج رہبر انقلابی اسلام کے عنوان سے امام کا نام پوری دنیا میں پہچانا جا چکا ہے۔ ایسا رہبر جس نے 20ویں صدی کے واحد اسلامی انقلاب کو سر انجام تک پہنچایا۔ امام یوں تو بہت سی صفات کے مالک تھے، لیکن آپ کی رہبری اور قیادت کی صفت زیادہ پہچان کا باعث بنی اور آپ نے اسی کے ذریعے شہرت بھی پائی۔ علمی فقہی دنیا میں آپ جدت پسند فقیہ و مرجع کے طور پر مشہور ہوئے، وہ بھی اس طرح کے 1200 برس گزر جانے کے بعد بھی فقہا اور مراجع حکومت اسلامی تشکیل دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی صورتحال میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے بعض گزشتہ علماء کی طرح صرف شرعی رسوم کو حاصل کرنے، کتابیں اور رسالے لکھنے اور امام کے ظہور کا انتظار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت بھی تشکیل دی۔ یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے گزشتہ علماء کے درمیان ہمیشہ مورد بحث و جدل قرار پانے والے ایک اہم نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ جی ہاں، وہ نظریہ جس کا عنوان ولایت فقیہ ہے، وہ نظریہ جس نے اسلامی فقہا اور علماء کو اعتبار بخشا اور ولایت امر کو ان کے حوالے کر دیا، وہ نظریہ جس نے ثابت کر دیا کہ ایسی سیاست جو اصول دین سے موافق نہ ہو اور ولایت فقیہ کے سائے میں پروان نہ چڑھے باطل اور غیر قابل قبول ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مذہب و سیاست کو الگ الگ ثابت کرنے والے نظریے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور یہ سب آپ نے اس زمانے میں کیا
جب علماء اور فقہا حوزہ ہائے علمیہ میں اپنے حجروں میں بیٹھ جانا غنیمت سمجھتے تھے اور سیاسی امور میں دخالت کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے، آج ان علماء و فقہا کا فریضہ ہے اور ان پر واجب ہے کہ سیاسی میدان میں اتریں اور معاشرے کو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھاتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں۔ اس میں تمام علماء کرام شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ علماء بھی جو نظریہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام خمینی کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کے مطابق امام نے اپنی امت کو ایک ایسے وقت میں نجات دی جب بقیہ دوسرے تمام افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ شیعوں کے 12ویں امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے 1200 سال بعد روح اللہ موسوی خمینی نامی ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے ولایت فقیہ کی بنیادوں پر ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل دی، ایسی حکومت جس میں سب سے اوپر فقہا کا حکم چلتا تھا اور وہ حکومت کرتے تھے۔ یہی وہ اسلامی حکومت ہے جس کے لیے گزشتہ صدیوں تک مسلمانان عالم سعی و کوشش کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی لیے آپ کے بعد نئے ولی فقیہ کا انتخاب کیا گیا۔ امام خمینی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے نظریہ ولایت فقیہ کو مسلمانوں کے لیے عملی طور پر پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہی آپ کی میراث تھی۔ ہر سال 3 جون کا دن امام خمینی کا یوم وفات ہے۔ مرور زمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کا عمل آنے والی نسلوں کے لیے مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ امام اپنی صدی کے سب سے روشن ستارے تھے اور ہمیشہ اسی طرح روشن باقی رہیں گے۔ جو آپ کے بارے میں کہا اور سنا گیا وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے جو بیان نہ ہو سکا۔ آپ کی تاریخ کے تشنا پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تاریخ اظہار نظر کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔ امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصی ولی عصر ارواحنا عالم الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.